السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے منحوس قسط 39 کی، ایک ایسی قسط جہاں رشتے ٹوٹنے کے دہانے پر ہیں، محبت شک میں بدل رہی ہے اور خاموش سازشیں سب کچھ تباہ کرنے والی ہیں۔ آخر سلمان کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کتنا خطرناک ہے اور کیا عذرا واقعی بدلنے جا رہی ہے؟ چلیے جانتے ہیں اس دل دہلا دینے والی قسط کی مکمل کہانی۔ یہ قسط آغاز ہی سے دل توڑ دینے والے جملوں اور زہر آلود حقیقتوں کے ساتھ ناظرین کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ سب سے پہلے سلمان کے دل پر وار کیا جاتا ہے جب اسے صاف لفظوں میں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ عذرا کے دل میں نہیں بلکہ وہاں مراد بسا ہوا ہے۔ یہی بات سلمان کے اندر جمع غصے، دکھ اور مایوسی کو فیصلہ کن موڑ پر لے آتی ہے۔ اس کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ اب وقتی رد عمل نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا قدم لگتا ہے۔ سلمان اپنی ماں کے سامنے اپنے دل کا سارا بوجھ اتار دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے عذرا کو عزت، محبت اور تحفظ دیا، حتیٰ کہ اس کی خاطر سب سے لڑتا رہا، مگر بدلے میں اسے نظر انداز کیا گیا۔ الگ گھر لینے کا ارادہ، قربانیاں اور جذبات سب بے معنی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سلمان جذباتی طور پر ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ابا کے پاس جا کر کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ عذرا کو اس کے جانے کا علم نہ ہو۔ دوسری طرف سارا کا کردار اس قسط میں مکمل طور پر حسد، عدم تحفظ اور غصے کی تصویر بن جاتا ہے۔ نگت آپا کے ساتھ اس کی گفتگو واضح کر دیتی ہے کہ اب معاملات صرف شکایت تک محدود نہیں رہے بلکہ باقاعدہ سازش کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ نگت آپا کی نند کی آمد، مراد کے لیے رشتہ اور عذرا پر خصوصی توجہ، یہ سب سارا کے دل میں شعلے بھڑکا دیتے ہیں۔ شاپنگ کا معاملہ اس کے لیے صرف کپڑوں کا نہیں بلکہ ترجیح اور حیثیت کا سوال بن جاتا ہے۔ نگت آپا اس قسط میں سب سے خطرناک کردار کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ بظاہر وہ عذرا کی خیر خواہ بنتی ہیں مگر در حقیقت وہ اسے ایک خاص سمت میں دھکیل رہی ہیں۔ عذرا کو خود اعتمادی کے نام پر بدلنے، سارا سے مقابلہ کرنے اور مضبوط بننے کی تلقین دراصل ایک خاموش جنگ کی تیاری ہے۔ نگت آپا کا یہ کہنا کہ مراد عذرا کو پسند کرتا ہے، ایک ایسی چنگاری ہے جو پورے گھر کو آگ میں جھونک سکتی ہے۔ عذرا اس قسط میں سب سے زیادہ الجھن کا شکار نظر آتی ہے۔ وہ ایک طرف سلمان کی ناراضگی سے خوفزدہ ہے اور دوسری طرف نگت آپا کی باتوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس کی کمزور خود اعتمادی اور ماضی کے زخم اسے آسان شکار بنا دیتے ہیں۔ سلمان سے بات کروانے کی خواہش اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ابھی بھی رشتے کو بچانا چاہتی ہے مگر حالات اس کے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ مراد کی خاموشی اور غیر جانبدار رویہ سارا کے زخموں پر نمک چھڑک دیتا ہے۔ بجٹ، شاپنگ اور ترجیحات کے معاملات رشتوں میں دراڑیں مزید گہری کر دیتے ہیں۔ سارا کا بار بار کہنا کہ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا، آنے والے کسی بڑے قدم کا اندیا دیتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ قسط جذباتی بلیک میلنگ، حسد، غلط فہمیوں اور خاموش سازشوں کا خطرناک امتزاج ہے۔ ہر کردار اپنی کمزوری کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر فیصلہ کسی بڑے طوفان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ قسط کا اختتام ناظرین کے ذہن میں کئی سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا سلمان واقعی ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا؟ کیا عذرا خود کو بدل پائے گی یا کسی نئی سازش کا شکار بنے گی؟ اور کیا سارا حسد میں آ کر ایسا قدم اٹھا بیٹھے گی جو سب کچھ تباہ کر دے؟ یہی بے یقینی اور سسپنس منحوس قسط 39 کو ایک نہایت طاقتور اور چونکا دینے والی قسط بنا دیتا ہے۔ یہ تھی منحوس قسط 39 کی مکمل اور تفصیلی ریویو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سلمان واپس آئے گا یا یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا سارا کی سازش کامیاب ہوگی یا عذرا سب کو حیران کر دے گی؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس قسط کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی قسط کا ریویو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔